الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صدق الله العظيم. الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني
تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن أهل الله وخاصته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام، ایمان والے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی شکر اور احسان ہے کہ اس نے اپنے مقدس گھر کے اندر مسجد میں ایک جمعہ کی نماز کے لیے ہمیں جمع فرمایا، اور اس کے ساتھ اللہ پاک کا ایک بڑا احسان ہے اور بڑا فضل ہے کہ اللہ پاک نے آج قرآن کریم کی تکمیل کرنے والے ہمارے ان طلبہ عزیز اور ان کے استاد محترم جنہوں نے ان پر محنت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مجلس میں ہمیں شرکت کی توفیق نصیب فرمائی۔ دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی عظمت اور بزرگی ہر مسلمان جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات میں، آسمان و زمین کے اس پورے نظام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو پیدا فرمایا پورے یونیورسل زمین اور آسمان کے اندر، یہ تمام کی تمام چیزیں مخلوق ہیں، خدا نہیں ہے، مخلوق۔ لیکن قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، یہ اللہ پاک کا کلام اللہ غیر مخلوق، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی صفت۔ کسی نبی اور کوئی فرشتہ اور ان سے علاوہ اور جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کو مخلوق کہا جائے گا، ان کا درجہ مخلوق میں ہوگا۔ اور قرآن کریم اللہ پاک کی صفت کلام اللہ غیر مخلوق ہے۔ آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام وهو علی نور من ربہ۔ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے سینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے لیے کھول لے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام وهو علی نور من ربہ، یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک نور کے اوپر۔ آج اللہ پاک نے فرمایا فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت فرمایا۔ اور افضل الذکر اگر کوئی ہے تو اللہ پاک کے کلام کی تلاوت۔ ذکر اللہ میں جس طریقے سے لا الہ الا اللہ ہے، اور دوسری احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ سب سے بڑھ کر اگر کوئی ذکر ہے، اسی لیے اللہ پاک نے خود قرآن کریم کو اپنی پاک کتاب میں ذکر سے تعبیر فرمایا اور نور سے تعبیر فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی عظیم کتاب عطا فرمائی، جس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو اس کتاب سے غافل ہو وَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ۔ آج اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس کی سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ، اللہ پاک نے کتاب اللہ کو نازل فرمایا، ایسی کتاب جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ ہمارے یہ حفاظ تراویح کے اندر قرآن کریم کو سناتے ہیں، جن کو معلوم ہے متشابہات والی آیتیں آتی ہیں جن کے الفاظ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، لیکن لطیف فرق ہوتا ہے، کہیں حرف جر آگے ہوتا ہے، کہیں بعد میں ہوتا ہے، کہیں کوئی ایک لفظ ہے اس کے بدلے میں دوسرا لفظ آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بار بار ذکر فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو بار بار ذکر فرمایا،
اور ان دونوں قصوں کو الگ الگ انداز سے قرآن کریم نے مختلف مواقع پر اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ذکر کرتا ہے. تو کتاب متشابہ ایسی کتاب جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں جلود الذین یخشون ربهم. اس کتاب کے سننے پر، اس کتاب کے پڑھنے پر ایمان والوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم. اپنے پروردگار سے ڈرنے والے ایمان والے ان کی چمڑیاں، ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن کریم کی جب تلاوت کی جائے. اللہ پاک کے کلام کی عظمت اور اس کی بزرگی ایسی ہے کہ اس کے معانی سمجھ کر اگر کوئی آدمی پڑھ رہا ہے تب تو اللہ پاک کی طرف سے بڑا فضل اور احسان ہے. اور وہ اس کے معانی سمجھ کر اللہ پاک کی معرفت، اللہ پاک کی صفت، اس کی طاقت اور قدرت کے مظاہر کو جب پڑھتا ہے تو آدمی کے دل کے اوپر اس کے رونگٹے کھڑے. ایسی کتاب ہے جو قلوب کی کایا کو پلٹ رہنے والی. عمر بن خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، لیکن جب سورہ طٰہٰ کی آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ زندگی کا روح موڑ دے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا زندگی کی کایا پلٹنے والی. عرب کا بڑا شاعر اپنی شاعری کے اوپر جس کو فخر تھا، لیکن قرآن کریم کی چھوٹی سی سورت بیت اللہ کے اوپر جب لٹکائی گئی اس کی دیواروں پر، دروازوں پر، اور اس نے اس کو پڑھا تو صاف کہہ دیا کہ خدا کی قسم یہ انسانی کلام نہیں ہے. صحابہ کرام جو بڑے بڑے شعراء تھے قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے کہا، کسی نے کہا کہ آپ شاعری نہیں کہتے ہو، کہا ابعد القرآن، کیا قرآن کریم کے بعد بھی اب شاعری کی ضرورت ہے؟ اللہ پاک کا یہ کلام تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکری. اللہ پاک فرماتے ہیں ایک تو قرآن کریم سن کر اللہ کا خوف اور خشیت کرنے والے ایمان والوں کے قلوب اور ان کے جسم کے اعضاء تک اس کا اثر پڑتا ہے. جسم کے اعضاء کانپنے لگتے ہیں اور ان کے دل کے اندر اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکری ذلک ھدی اللہ. یہ اللہ پاک کی ہدایت. ساتھ میں پارے اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیتوں کی تلاوت یہ سنتے تھے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کو انہوں نے سنا تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں اشکبار ہو رہی ہیں، ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں. کیوں؟ مما عرفوا من الحق، اللہ پاک کے کلام کی سچائی کو وہ جان چکے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر اثر کیا جو اب تک ایمان نہیں لائے لیکن اور قرآن زبان سے واقف نہیں تھے، لیکن قرآن اپنا اثر زبان نہ جاننے کے باوجود رکھتا ہے. جنرل ناصر مصر کے صدر روس کے سفر میں وہ جا رہے تھے تو جناب قاری عبد الباسط صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے سوویت یونین. اس وقت وہ کمیونزم نظام کے ساتھ تھا جہاں اللہ پاک کو خدائیت کا انکار ہوتا ہے، پکے کمیونزم. ان ملکوں میں یہ گئے. قاری عبد الباسط صاحب فرماتے ہیں کہ انہیں یہ تعجب ہوا کہ کسی مسلم ملک میں لے جاتے اور میرے پاس علاج کرواتے تب تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن ایک کمیونسٹ اور ایک دہریہ اور خدا کی انکار کرنے والا ملک وہاں یہ لے جا رہے، وہاں میرا وہاں کیا کام؟ میں تو قرآن سنانے والا ہوں. فرماتے ہیں لیکن جب جنرل ناصر مجھے لے گئے بہت ساری باتیں حکومت کی جو کچھ کرنی ہوگی وہ کی، اور اسی مجلس میں جنرل ناصر نے کہا کہ ہمارے آدمی ہے وہ آپ کے سامنے کچھ سنائیں گے. عبد الباسط صاحب فرماتے ہیں میں نے قرآن کریم کی تلاوت درمیان تلاوت میں دیکھا کہ جو بڑے بڑے وہاں کے سوویت یونین کے افسر اور کمیونسٹ بڑے بڑے سردار وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کمیونسٹوں کے لیڈر، اور قرآن کا جو منظر افسا والوں کے لیے قرآن نے ذکر کیا وہی منظر وہاں سوویت یونین میں خدا کے منکرین کے لیے بھی یہی تھا. قرآن سن رہے تھے، سمجھ نہیں رہے تھے، لیکن قرآن کی اپنی ذاتی تاثیر ہے، اللہ کے کلام کی اپنی تاثیر ہے. جنرل ناصر اور قاری عبد الباسط صاحب فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی آنکھیں بھی اشکبار ہو.
یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا. اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے خود لی اور دوسری آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان قوموں کو دی گئی اور وہ اس کتاب کی حفاظت نہیں کر سکتے. لِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ. اللہ پاک کی کتاب کی حفاظت کے ان کو ذمہ دار بنایا, لیکن يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ, انہوں نے اس کو بدل دیا. اس کے مقابلے میں اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا الذِّكْرَ, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. دنیا نے کتنے حالات بدلے, کس طریقے سے قرآن کریم کے خلاف خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ, نضر ابن حارث اور اس طرح کے کئی مشرکین تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے تو یہ ناچ گانے والیوں کو لائے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن کو فرمایا ہے لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ, باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے. دوست اور بزرگ, یہ اللہ پاک کا کلام آج ہماری یہاں مجلس میں ختم ہوا. اللہ پاک کا احسان ہے, اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے یہ سلسلہ ہماری مسجد اور مدرسے سے جاری رکھا اور اس کی نسبت مسجد نبوی کے ساتھ فرمائی. مسجد نبوی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بعثت کے مقاصد میں سے اللہ پاک نے ذکر فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. سب سے پہلے نبی کی بعثت اور بھیجنے کا بنیادی مقصد ذکر کیا. سب سے پہلا اللہ پاک فرماتے ہیں یتلو علیہم آیات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کرتے, آپ نے تلاوت بھی فرمائی اور جب اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ فلاں صحابی سے فلانی سورت سنو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو سنا. تو دونوں سنت ہے نبی کی, قرآن کی تلاوت بھی سنت ہے اور قرآن کریم کو سننا. اللہ سمان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا لم یکن کو پڑھنے کا اللہ پاک نے مجھے آپ کے لیے حکم دیا ہے, آپ کے سامنے میرا نام لیا ہے. آپ نے فرمایا کہ جی, یہ اس قرآن کریم کی عظمت اور برکت کا ہے. دوست اور بزرگ, دنیا میں ہزاروں لاکھوں قسم کے علم آئے, نئے نئے قانون بنے, نئے نئے طریقے آئے, لیکن جس طریقے سے کپڑا پہنتے ہیں 2-4 مہینے میں پھر ہم اس کو نکال لیتے ہیں. دنیا کے قانون میں بھی یہی ہوا. ان قانونوں کو انسانوں نے چند دنوں کے لیے اپنایا اور پھر اس کے بعد اس میں انسانوں کے لیے پریشانی آئی تو اس قانون کو چھوڑ دیا گیا. اللہ پاک کا کلام اور اللہ پاک کا قرآن جو دستور اور حیات کے طور پر انسانوں کے لیے اللہ پاک نے بھیجا ہے, اس کلام کی تاثیر آج بھی وہی ہے جو 1400 سال پہلے. آج بھی دنیا قرآن کریم کے قانون کو ماننے کے لیے مجبور ہوتی ہے. قرآن کریم کے واقعات, قرآن کریم کی رہنمائی اللہ پاک نے صاف ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن کریم رہنمائی کرتا ہے اس طریقے کی جو سب سے زیادہ درست طریقہ ہے, اقوم طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے آپ نے صاف ارشاد فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعني. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے انسانوں, میں ایک راہ تمہیں بتلانے کے لیے آیا. اهدنا الصراط المستقیم کی جو دعائیں سورہ فاتحہ میں ہم کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ صراط مستقیم دنیا کے سارے انسانوں کو بتلایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے علی بصیرۃ انا ومن اتبعني. مکمل اطمینان اور مکمل یقین کے ساتھ نبی یہ فرما رہے ہیں کہ جو راستہ میں لے کر آیا ہوں اس میں کوئی تمہارے لیے پریشانی اور تکلیف نہیں ہے, بالکل سیدھا راستہ ہے. یہدی للتی ہی اقوم, ٹھیک اور درست راستے کی طرف لے جاتا ہے. دوسری آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے ایمان والو, اللہ پاک کی طرف سے تمہیں ایک نصیحت کی چیز دی جا رہی اور شفا ہے. ظاہری شفا بھی ہے اس میں, وہ بھی روایتوں سے ثابت ہے, لیکن اصل شفا دل کی شفا ہے. قرآن کریم نے جو شفا ذکر فرمائی انسانی دل افمن کان میتن
قرآن کریم نے ایک اور آیت میں فرمایا کہ ایک شخص جو مردہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَحْيَيْنَا، ہم نے اس کو زندہ کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب اس قسم کے صحابی جو ایمان پر نہیں تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا افمن کان، جو مردہ تھے، فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے ان کو زندہ کیا۔ مراد جو کفر اور شرک میں تھے، جو اللہ کے علاوہ غیروں کے آگے اپنی سبیل نیاز، اپنی پیشانی کو لگاتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اس سے دور کر دیا۔ اور باب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ایک اللہ کی عبادت کے لیے جن کا اللہ پاک نے انتخاب فرمایا۔ قرآن یہ فرما رہا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر نازل کیا، یہ اندھیروں سے اجالوں کی طرف لے جانے والا۔ اندھیرے بہت سارے ہیں اور اجالا ایک ہی ہے، من الظلمات الی النور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کراتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ذکر کی جاتی ہے اور آگے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَعَشِيًّا، جس نے نبی کے لیے اکرام کیا، عزت کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسوں کو مفلحون کامیاب فرمائے۔ اور وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی پیروی کی جس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو دوستو اور بزرگو، اللہ پاک نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذکر فرما کر اپنی طرف سے پوری دنیا انسانیت کو ایک چیلنج فرمایا۔ ایک طرف انسانیت کے لیے اس آیت کریمہ میں خوشخبری ہے کہ پچھلے آسمانی کتابوں میں انسانوں کی ہیر پھیر سے اصل کتاب محفوظ نہ ہو رہی تو لوگوں کے لیے گمراہیوں کے راستے ہوئے، جبکہ اللہ پاک نے انسانیت کو خوشخبری سنائی، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی بھی ہم ذمہ داری ہے۔ ہم گویا اس کتاب کی محفوظیت، اس کے مکمل اللہ پاک کی طرف سے ہونے اور اس میں انسانی رب و یابی لا یأتیہ الباطل، کسی طریقے سے باطل کا اس کے اندر کوئی آمیزش اور ملاوٹ نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کو اللہ پاک کی طرف سے بشارت دی کہ اس دین میں اس قرآن کو لینے کے بعد تمہیں اور کوئی غلط ملت اور دوسری ملاوٹ نہیں ملے گی، یہ خالص 100% شکر۔ لیکن دوسرا اس کے ساتھ اللہ پاک نے یہ فرمایا باطل طاقتیں اپنی محنتیں کریں گی، اس لیے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے خود اپنی طرف سے دی۔ اس کے ذریعے انسانوں کو بتلایا کہ جو بھی باطل طریقے سے قرآن کی مخالفت کرنے کے لیے آئیں گے ان کو اس کے اندر کسی طرح کی کامیابی نہیں ملے، یہ ایک فرمایا۔ دوسری طرف اس میں فضیلت نظر آتی ہے کہ جو لوگ اس قرآن کریم کی حفاظت کے لیے ظاہری اسباب کے درجے میں اللہ پاک نے جن کو جس کام کے لیے پسند فرمایا قرآن کی نسبت سے، اس میں سب سے پہلے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس نے قرآن کریم کو سیکھا اور اس کو سکھلایا۔ میں ہمارے عزیز طلباء سے کہوں گا کہ یہ روایت دو طرح سے ہے، خیرکم من تعلم القرآن او علم، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے یا سکھلائے، دونوں میں سے کوئی ایک طریقہ اپنائے گا تب بھی دونوں طریقے بہتر ہیں۔ لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے مقابلے میں اس روایت کو پسند کیا خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانا چاہتے ہیں کہ خیریت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک سیکھو اور سیکھنے کے بعد اس عمل کو سکھلانے والے درجے تک پہنچو۔ اس لیے آپ نے قرآن کریم کے الفاظ کو سیکھا ہے اور اس کی حفاظت کی، آپ کو اب ذمہ داری آپ پر آئی ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ اونٹ جس طریقے سے رسی چھوڑ دو اور وہ بھاگ جائے، اس سے تیز رفتاری سے قرآن سینوں سے نکل جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ آدمی قرآن کریم یاد کرے اور پھر اس کو بھول جائے۔ اس لیے آپ کے لیے فضیلت ہے، آپ کے والدین کو جب سونے کا تاج پہنایا جائے گا اللہ پاک کی طرف سے قیمتی جنت کی نعمتیں کیا ہوگی، مال عین رأت، ہماری آنکھوں نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، ہمارے کانوں نے سنی نہیں اور ہمارے دل میں اس کا وسوسہ تک نہیں آیا، ایسی نعمتیں ہیں۔
یہ تاج جو پہنایا جائے گا یہ حافظ قرآن کے ماں باپ کا جب مسئلہ ہے تو خود حافظ قرآن کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کا کیا معاملہ ہوگا تو اللہ پاک ہی جانے. وہاں کوئی کمی نہیں ہے وہاں کی نعمتوں کے اندر. اس لیے آپ کو ایک طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنے بڑے شرف سے نوازا کہ قرآن کریم آپ کے سینے میں محفوظ. اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا وہ دل مردہ ہے جس دل کے اندر قرآن کریم کا کوئی حصہ ہے. وہ گھر جن اور شیاطین کا مجموعہ بنتا ہے جہاں اللہ کے کلام کی تلاوت نہ ہو, سورہ بقرہ کی تلاوت نہ ہو. یہ آج ہمارے دل بھی ویران ہو رہے ہیں اور ہمارے گھر بھی ویران. اس لیے دوستوں اور بزرگوں, قرآن کی تلاوت یہ اللہ پاک تک پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب اللہ پاک کی فرائض کی, واجبات کی, سنتوں کی ادائیگی کرتا ہے, ذکر میں مشغول ہوتا ہے, فرائض وغیرہ ادا کرتا ہے, تو اللہ پاک کی طرف سے آہستہ آہستہ اس کے دل کو قرآن کریم کے ساتھ وابستہ کر دیا جاتا ہے. پھر اس کے ذکر میں قرآن کا حصہ زیادہ ہو جاتا ہے. بلکہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ صرف تلاوت ہی اس کی زندگی کا آخری اور سب سے محبوب مسئلہ بن جائے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب تصوف میں آدمی اللہ پاک کی معرفت اور اللہ پاک کی محبت میں سب سے اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر قرآن کریم کے علاوہ اور کسی چیز سے اس کو محبت نہیں. اس لیے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے. الفاظ بھی اس کے اللہ پاک کی محبت کا ذریعہ ہے اور اس کے معانی بھی اور اس کے جو احکام ہے. آج بھی دنیا اس گئے گزرے دور میں بھی اللہ پاک کی ذات عالی سے تعلقات منقطع کرنے کی ساری محنتیں ہونے کے باوجود جو لوگ ایمان میں داخل ہوتے ہیں ان کے متعلق جب تحقیق ہوتی ہے ہم وہاں تک دعوت لے کر نہیں پہنچتے. اللہ پاک ان کے دلوں میں ہدایت کی ایک بے چینی اور بے قراری پیدا ہے. وہ ادھر ادھر بھٹکتے ہیں, کہیں وہ انجیل بائبل کو پڑھتے ہیں, کہیں دوسرے مذاہب کی کتابوں کو پڑھتے ہیں, لیکن ہر جگہ پر ان کو پڑھنے کے بعد بے چینی اور بے قراری جو اندر کی ہے اس کا اطمینان نہیں. اللہ پاک ان کو ان سب سے آزمانے کے بعد قرآن کریم تک پہنچا. 400-500 آدمیوں کے اسلام لانے کے واقعات میں نے پڑھے ہیں. ان سب کا مجموعہ جو سمجھ میں آتا ہے کہ اکثر اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ پہلے دوسری جگہ لگائے اور پھر قرآن کی طرف آئے تو پچھلی چیزوں میں جو کمی تھی ان سب کی تلافی قرآن کریم میں ہو جاتی تھی. اس لیے اب اس کے بعد وہ ایسے پکے ایمان والے ہوتے ہیں کہ ذرہ برابر ان کے دلوں میں ڈگمگاہٹ نہیں. ایک کیتھولک عیسائی جو کٹر ہوتے ہیں, اس پادری کی ایک لڑکی عیسائی مذہب میں اللہ پاک کو 3 میں تقسیم کیا ہے. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً إِنَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ. قرآن کریم نے اس کو ذکر فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا کا ایک پارٹ مانا ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی مانا ہے, اور کچھ لوگوں نے حضرت مریم کو بھی مانا اور اللہ پاک کو بھی اس کا ایک حصہ قرار دیا. یہ اس طرح کی چیز ہے بائبل میں آج بھی موجود ہے. اور عیسائیت میں جب بھی کوئی آپ سے کبھی کسی کا واسطہ پڑے تو عیسائی کو جب آپ یہ پوچھیں گے کہ خدا پاک کا کیا تصور ہے, وہ بیچارہ اس میں مطمئن نہیں ہے, بے چین ہے, لیکن مذہب میں چلا آ رہا ہے تو مان لے. اس لڑکی کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ بائبل میں یہ جو خدا کو تقسیم کیا مجھے سمجھ میں نہیں آیا. اس نے مختلف مذاہب کی کتابیں پڑھی. اللہ پاک نے بالآخر ایمان کی توفیق. ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ یہ جتنے لوگ ایمان میں آ رہے ہیں اللہ پاک نے پہلے ان کو باطل کی طرف لگایا اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کی طرف. ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ اسلام کے خلاف دنیا میں پروپیگنڈا اتنا ہے کہ جس کی روشنی میں کوئی ایک آدمی جب دل سے بے چین ہو تو وہ مسلمان اور اسلام کی طرف جاتا ہی نہیں. اور ایک وجہ اور بھی ہے, مسلمان ڈر گور مسلمانی ڈر کتاب. فارسی میں مثل مشہور ہے کہ مسلمان تو قبرستان میں چلے گئے, مسلمان ڈر گور, اور مسلمانی ڈر کتاب. مسلمانی دیکھنی ہو تو کتابوں میں نظر آتی ہے کہ مسلمانی کس کو ہے, لیکن مسلمانوں کے اپنے عمل سے کوئی ایمان لے آئے, ظاہری جو احوال ہے, ورنہ باطنی احوال میں اللہ کے بزرگوں کو دیکھ کر بھی اور نیک اور اچھے اعمال نمازوں کو دیکھ کر بھی لوگ متاثر ہوتے ہیں, تو وہ دین کے متاثر ہے ہماری وجہ سے. تو بتلانا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سب کو, جن کو بھی ایمان کی توفیق, یہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ مجھے
تمام مذاہب میں کہیں اس طرح کی کوئی چیز نظر نہ آئی. اس کے بعد مجبور ہو کر قرآن کریم کو کبھی تو قرآن کریم کی دشمنی میں اس کو دیکھنے کے لیے لیتے ہیں کہ اسلام میں کوئی کیڑا نکالا. اس لڑکی نے کہا کہ میں نے بھی قرآن کریم کا مطالعہ شروع, مختلف آیتیں آئی اور وہ مجھے اپنی طرف کھینچتی گئی, لیکن میرا جو تصور تھا خدا والا, اس تصور کے متعلق میں ایسی آیت چاہتی تھی جس سے میرا دل مطمئن ہو. وہ کہتی ہے کہ جب میں اس آیت پر پہنچی, انما الہکم الہ واحد, بے شک تمہارا خدا ایک ہی خدا. یہ عربی زبان کی تاکید کے ساتھ, گرامر کی تاکید یہاں ذکر کی گئی ہے. انما الہکم اجابت کے ساتھ, الہ واحد موصوف صفت, یہ عربی زبان کی اتنی تاکید ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی تاکید نہیں ہو. یہ لڑکی کہتی ہے کہ جب میں نے اس آیت کو پڑھا اور اس کے مطلب کو سمجھا تو دل سے پکار اٹھی کہ بس خدا ایسا ہی ہونا چاہیے, اس کے علاوہ کا تصور. تو دوست اور بزرگ, اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا پاک کلام دیا بغیر محنت کے. بچپن میں مکتب میں ہم نے اس کو پڑھا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قریب میں بڑے بڑے مدارس دیے جہاں قرآن کریم کی تفسیر ہوتی ہے, احادیث مبارکات کی تشریح ہوتی ہے, اور علماء کرام کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہمارے ضلع میں اور ہمارے علاقے میں. ایک صاحب ابھی آئے ہندوستانی کے ایک علاقے, انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ہمارا لڑکا عالم ہوا ہے مفتی کلاس میں پڑھنے کے لیے, وہ کل ہی لے کر آئے. تو مجھے یہ کہا کہ مولانا 600 کلومیٹر کے علاقے میں کوئی عالم تو کیا کوئی مدرسہ بھی ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے, بس یہ پورا کا پورا علاقہ, اس کے اندر یہ ایک بچہ ابھی پہلا عالم ہوا ہے اور اب یہ مفتی کلاس کے لیے آپ کے پاس یہ لے کے آیا. پورا علاقہ اس طرح کا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث اور دینی باتیں اور دینی چیزیں ہمارے پاس اتنی آسانی اور سہولت سے مل جاتی ہیں. جن لوگوں کو قرآن کی تعلیم نہیں ملتی بے چین اور بے قرار پھرتے ہیں. ایک صاحب نے سنایا کہ وہ دہلی سے احمد آباد آئے, احمد آباد ریلوے اسٹیشن پر وہ بیٹھے ہوئے اور اتفاق سے چند نوجوانوں کو پولیوں کی جو جماعت تھی ان کو دیکھا کہ جلدی جلدی ہاتھ پیر دھونے گئے, پھر کپڑا بچھایا اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے. یہ غیر مسلم تھے, ان کو نماز کا پتہ نہیں. یہ مزدوروں کو یونین کے صدر تھے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جب یہ دوڑتے ہوئے گئے اور ہاتھ منہ دھونے لگے تو دوپہر کو 1 بجے ہاتھ منہ دھونے کا کوئی مطلب غیر مسلم سمجھ نہیں سکتے. صبح میں اٹھ کر آدمی ہاتھ منہ دھوتا ہے, یہ دوپہر کو اچانک اس طرح کیا کر, اور پھر ترتیب سے لائن سے کھڑے ہوئے اور آگے ایک کھڑا ہوا. وہ جو کر رہا ہے پیچھے والے اس کو کر رہے ہیں. بچپن سے ہم نے نماز, ہمارے چھوٹے بچے آپ دیکھ رہے ہیں 2 سال 3 سال کے بھی گوٹے مارتے ہوئے رکوع سجدہ سیکھ لیتے ہیں. اس لیے نماز کی قدر اور نماز کی چیزوں کی اہمیت اور وہ اتنی ہمارے درمیان ہو گئی کہ اس کی قدردانی کا احساس نہیں. اس آدمی نے جب یہ چیز دیکھی تو اس کو بڑا تعجب ہوا. اس نے پوچھا کہ بھائی کیا ہے؟ کہا یہ مسلمانوں کی نماز ہے اور یہ پوری نماز کے وقت ہمیں نماز کے لے کر. اس نے کہا کہ اتنی سسٹمیٹک طریقے سے, اتنے سستاکار کے ساتھ سب ایک ساتھ کھڑے ہیں, آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اور ایک آگے ہے, وہ جو کرتا ہے پیچھے والے اس کی نقل کرتے ہیں. اتنی تہذیب, اتنا سلیقہ اس مذہب نے ان کو سکھلایا. مزدور ہو کر, جاہل ہو کر, ادارہ کم علم ہو کر, لیکن یہ بھی اتنا ڈسپلن اور اتنی تہذیب کے ساتھ رہتا ہے تو اس مذہب میں کتنا ڈسپلن ہوگا جو اپنے جاہل کو اتنا ڈسپلن سکھلایا. یہ اللہ نے اس کو توفیق دی. دہلی گئے اور قرآن کریم کا ہندی میں انہوں نے ترجمہ لیا. اللہ پاک نے ایمان کی توفیق سے مالا مال. تو یہ قرآن اللہ پاک نے ہمیں اتنی آسانی سے دے دیا ہے, اس لیے ہم اس کی وہ قدر نہیں کرتے ہیں, اس کی وہ اہتمام ہمارے دلوں میں نہیں ہے. لیکن وہ قومیں جن کے دلوں میں بے چینیاں ہے اور من الظلمات الی النور کے لیے وہ پریشان ہوتے ہیں, اپنے خاندانوں کو چھوڑتے ہیں, اپنے رشتے داروں کو چھوڑتے ہیں. قرآن کا مزہ ایسا ہوتا ہے کہ ساری تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے بھی وہ قرآن کو نہیں چھوڑتے. لڑکیاں ہیں, نوجوان, اللہ پاک نے ایمان کی توفیق سے مالا مال کیا. گھر کا تنگ ماحول اور اس کے اندر بھی وہ رات کے اندھیرے کے اندر موبائل کے ذریعے قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے جب سب سو جاتے. یہ اللہ پاک نے جس کسی کو اپنے پاک کلام کی محبت دے دی, اپنی معرفت اور اپنی پہچان دے دی, پھر یہ کتاب بے چین کر دیتی ہے اس کو. اور پھر تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم,
یہ کیفیت قرآن کریم کے ذریعے پیدا ہوتی ہے. اس لیے دوستوں اور بزرگوں آپ کو مبارکبادی کہ آپ کی مسجد کے اندر یہی مسجد نبوی والا عمل آپ کے مدرسے میں جاری ہے اور قرآن کریم کی حفظ کو اللہ پاک نے ہمیں ذریعہ بنایا. ورنہ وہ چاہے تو وہ ابابیل سے کام لے سکتا ہے, وجود سے کام لے سکتا ہے, نہ معلوم کون کون سی مخلوقات سے وہ کام لیتا ہے, اس کو ہماری کوئی ضرورت نہیں. اللہ پاک کا احسان ہے منت منع کہ خدمت سلطان میں کنی منت ازو شناس کہ وہ بخدمت بے گزار. اللہ پاک نے ہمیں قرآن والا بنایا, ایمان والا بنایا, یہ اس کا احسان ہے. ورنہ ہمارا کیا فضل تھا, ہمارا کیا احسان تھا کہ اس کے اوپر ہم یہ اپنے لیے فخر کی چیز سمجھے. اس لیے ایمان یہ ذمہ داری کی چیز ہے, قرآن کریم کی نسبت یہ ذمہ داری کی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو جاری فرمائے اور یہ جو چل رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اور ترقیات سے نوازے. دوستوں اور بزرگ, کشمیر میں بارش ہوتی ہے یا برف باری ہوتی ہے, اس کا اثر گجرات تک ہم دیکھتے ہیں. یہاں تک ٹھنڈی محسوس ہوتی ہے سردی کے دنوں میں. جب ایک ظاہری اور حصی چیز کہ وہاں کی ٹھنڈی کا یہاں اثر ہوتا ہے, تو کیا آپ کے مدرسے میں اور مسجد میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے؟ قرآن کے حفظ کا نظام اللہ کی کتاب کی حفاظت کے لیے چند سرسرے اپنے آپ کو قربان کیے ہوئے ہیں, پڑھنے والے پڑھانے والے. تو اگر یہاں اللہ پاک کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں اتر رہی ہوگی تو آپ کی بستی اس سے محروم ہوگی. جو خدا کشمیر سے گجرات تک ایک ظاہری اور حصی چیز کو برف باری کو یہاں تک پہنچاتے ہیں, وہ قرآن کریم جو سراپا نور ہے, جس کو اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب میں نور فرمایا, وہ انوارات جب پڑھے جا رہے ہوں گے. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اور بیٹا قریب میں ہے اور گھوڑا بھٹک رہا ہے, وہ اپنی نماز توڑ رہے ہیں کہ شاید میرے بیٹے پر حملہ ہو جائے. صبح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو آپ نے فرمایا کہ یہ فرشتے تمہارا قرآن سننے کے لیے آئے. یہ قرآن اتنی عظمت والی اور برکت والی کتاب ہے, اللہ پاک نے آپ کو اس سے سرفراز کیا, تو اس پر اللہ پاک کا فضل اور احسان مانا جائے اور مزید اس کی کوشش کی جائے. اور پھر آپ کو اور مبارکبادی کہ یہ بچے اسکول کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں, قرآن کریم کے لیے اپنے اوقات کو آگے پیچھے کر رہے ہیں. ان کے استاد محترم بھی قرآن کریم کے لیے انہوں نے اپنے اوقات کو قربان آگے پیچھے کر کے یہ کیا. دوستوں اور بزرگوں, یہ ضائع نہیں جائے گا. ہماری بستی میں آنے والی کتنی مصیبتیں, کتنی پریشانیاں, کتنی تکلیفیں ہوگی جو اللہ پاک کے اس کلام کی برکت سے اللہ پاک کی طرف سے دور کر دی جائے. یہ حصی اور مانوی دونوں چیزیں ہماری آنکھوں سے نظر آتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, آپ کو بھی. اور دوبارہ آپ حضرات کو مبارکبادی دیتا ہوں اور اس سلسلے کو اور آگے مزید بڑھایا جائے. دنیا کے اعتبار سے تو آدمی روزی روزگار کما ہی لیتا ہے, کھا ہی لیتا ہے, پی ہی لیتا ہے. اللہ پاک کسی کو محروم نہیں کرتے. لیکن اگر ہمارا بچہ حافظ ہو, یہ ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بن گیا. یہ ہمارے لیے سب سے سستا سودا. ہمارے یہاں مدرس ہے, غریب ہے بیچارے, لیکن 3 بچے ہیں, تینوں حافظ ہیں. میں نے ان کو کہا کہ مولانا آپ سے بڑا مالدار مدرسے میں کوئی نہیں ہے کہ آپ کے 3 بچے حافظ ہیں. یہ فخر کسی اور کو نہیں ہے, یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے, تو یہ آپ سب سے بڑے مالدار. اس لیے ایک شعر حضرت مولانا علی میاں نقوی رحمۃ اللہ علیہ بار بار پڑھتے تھے, برخود نظر بے کشا یہ کہیں دامنی مرن کہ در سینہ ایک ماہ تمامی نہاد. تمہارے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نور دیا ہے قرآن کا, یہ نور اتنا بڑا قیمتی اور برکت والا ہے کہ یہ پورے کے پورے علاقوں کو انوارات سے بھر دیتا ہے. قرآن کریم اللہ پاک کی طرف سے حجت. ابھی ہمارے طالب علم نے جو دعا مانگی اس میں یہی کہا کہ اس قرآن کو ہمارے لیے حجت بنائیے. قبر میں آئے گی سورہ یاسین, فلانی سورت, اور یہ آگے پیچھے سے اس کی حفاظت کرے گی. تو یہ اتنا بڑا قیمتی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے. آپ حضرات کو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی اوپر اور مزید استقامت کے ساتھ جمع رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.